السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے، ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر کے بارے میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ بلائیں مصیبتیں آتی ہے؟ ذات باری تعالیٰ ہے، حقیقی متصرف اور مسبب الاسباب ہے۔ ظاہری اسباب میں اثر انگیزی پیدا کرنے والی ذات بھی وہی ہے۔ کسی چیز، دن یا مہینے کو منحوس سمجھنا اور اس مہینے میں کام کرنے کو برا انجام کا سبب قرار دینا غلط، بدشگونی اور توہم پرستی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نفع و نقصان کا اختیار 100% اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ جب وہ خیر پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں پہنچا سکتا، اور اگر وہ کوئی مصیبت نازل کر دے تو کوئی اس سے رہائی نہیں دے سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا نہایتی مہربان ہے۔ سورۃ الشعراء میں ارشاد ہے، اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو اس بدعمالی کے سبب سے ہی پہنچتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے، حالانکہ بہت سی کوتاہیوں سے تو وہ درگزر بھی فرما دیتا ہے۔ اور سورۃ النساء میں فرمان ہے، اے انسان، اپنی تربیت ایسی کر کے جب تجھے کوئی بھلائی پہنچے تو سمجھ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اپنے حسن تدبیر کی طرف منسوب نہ کر، اور جب تجھے کوئی برائی پہنچے تو سمجھ کہ وہ تیری اپنی طرف سے ہے، یعنی اسے اپنی خرابی نفس کی طرف منسوب کر۔ ان آیت سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ کوئی وقت، دن اور مہینہ برکت و عظمت اور فضل والا تو ہو سکتا ہے، مگر کوئی مہینہ یا دن منحوس نہیں ہو سکتا۔ کسی دن کو نحوست کے ساتھ خاص کر دینا درست نہیں، اسی لیے کہ تمام دن اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور انسان ان دنوں میں افعال و اعمال کرتا ہے۔ اسی لیے ہر وہ دن مبارک ہے جس میں اللہ کی اطاعت کی جائے، اور ہر وہ زمانہ انسان پر منحوس ہے جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کی کثرت اللہ کو ناراض کرنے کا سبب ہے، تو گناہ کرنا ہی منحوس ہے، کیونکہ گناہ کے سبب گناہ گار اللہ کے امان سے نکل جاتا ہے اور دنیا و آخرت کی مصیبتوں میں گھر جاتا ہے۔ در حقیقت اصل نحوست گناہوں اور بدعمالیوں میں ہے۔ سفر اسلامی مہینوں کی ترتیب کا دوسرا مہینہ ہے، جس کا لفظی معنی خالی ہونا ہے۔ عرب زمانے جاہلیت میں ماہ سفر کو منحوس خیال کرتے ہوئے اسے سفر المکان یعنی گھروں کا خالی کرنے کا مہینہ کہتے تھے، کیونکہ وہ پے در پے 3 حرمت والے مہینوں ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے بعد اس مہینے میں گھروں کو خالی کر کے لڑائی اور قتل و غارت گری کے لیے میدان جنگ کی طرف نکل پڑتے تھے۔ جنگ و جدال اور قتل و غارت گری کی وجہ سے بے شمار انسان قتل ہوئے تھے، گھر ویران ہوتے اور وادیاں برباد ہو جاتی۔ عربوں نے اس بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ جنگ و جدال کی طرف توجہ دینے کے بجائے اسی مہینے کو منحوس بلاؤں مصیبتوں کا مہینہ قرار دے دیا۔ حقیقت میں نہ ہی
تو اس مہینے میں نحوست و مصیبت ہے اور نہ ہی یہ بدبختی اور بھوت پریت کا مہینہ ہے، بلکہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے مصائب و آفت میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنی جاہلیت کی وجہ سے دن، مہینے اور دیگر اسباب کو منحوس تصور کرنے لگتا ہے۔ یہی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر چھونے سے بیماری، دوسرے کو لگ جانے کا عقیدہ اور پرندے سے بدشگونی کا عقیدہ سب بے حقیقت باتیں ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عوام سفر کے مہینوں کو بلاؤں، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا مہینہ قرار دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی لیے ماہ سفر میں بلائیں اور آفت اترنے اور جنات کے نزول ہونے کا عقیدہ من گھڑت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر و تاثیر میں زمانے کا کوئی دخل نہیں۔ اسی لیے ماہ سفر بھی دیگر مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ اگر ایک شخص اس مہینے میں احکام شرع کے پابند رہتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز رکھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، تو یقیناً یہ مہینہ اس کے لیے مبارک ہے۔ اور کوئی دوسرا شخص اس مہینے میں گناہ کرتا ہے، جائز و ناجائز اور حرام و حلال کی تمیز مٹاتا ہے، حدود اللہ کو پامال کرتا ہے، تو اس کی بربادی کے لیے اس کے اپنے گناہوں کی نحوست ہی کافی ہے۔ اپنی شامت اعمال کو ماہ سفر پر ڈالنا نری جاہلیت ہے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے جڑے رہے میرے یوٹیوب چینل دینی معلومات کے ساتھ، اور ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔